بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو ایک نہایت حساس، روح پرور اور تاریخی سوال پر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن کیا گیا؟ کربلا کا وہ المناک واقعہ جس میں نواسہ رسول، جگر گوشائے فاطمہ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، وہ صرف ایک مارکہ نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا ایک لازوال باب ہے۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ان کے سر مبارک کا کیا ہوا؟ کہاں لے جایا گیا اور آخرکار دفن کہاں کیا گیا؟ یہ سوال صدیوں سے مورخین اور محققین کے لیے بحث کا موضوع رہا ہے۔ آئیے حقائق اور تاریخی روایات کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے ان کا سر مبارک تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے امام علیہ السلام کا سر شمر بن ذیلجوشن یا خلئی بن یزید کے نیزے پر بلند ہوا، جبکہ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ نمبر 343 میں لکھا گیا ہے کہ سر مبارک کو اس کے بعد کوفہ لے جایا گیا، جہاں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے بھی بے ادبی کی اور پھر یہ سر یزید کے حکم پر دمشق شام روانہ کیا گیا تاکہ یزید بن معاویہ اسے اپنے دربار میں دیکھ سکے۔ ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب دمشق پہنچا تو یزید کے دربار میں اسے بے حرمتی سے پیش کیا گیا، لیکن کچھ روایات کے مطابق یہی مقام سر مبارک کی تدفین کا بھی ہے۔ ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 223 میں لکھتے ہیں کہ کئی مورخین اور روایات کے مطابق امام حسین کا سر مبارک دمشق کے موجودہ جامع مسجد اموی میں دفن کیا گیا۔ اس مسجد کے اندر ایک جگہ ہے جسے مقام راس الحسین کہا جاتا ہے۔ بہت سے زائرین آج بھی وہاں زیارت کرتے ہیں اور یہی قول شیعہ اور بعض سنی مورخین کے ہاں بھی زیادہ معروف ہے۔ مفتی محمد شفیع معروف القرآن جلد نمبر 7 میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بعد ازاں مصر منتقل کیا گیا اور وہاں دفن کیا گیا۔ کئی مورخین کا کہنا ہے کہ فاطمی خلافت کے دور میں تقریباً 400 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دمشق سے نکال کر عزت و احترام کے ساتھ مصر کے شہر قاہرہ لایا گیا، جہاں آج بھی مشہد راس الحسین کے نام سے ایک مقدس مقام موجود ہے۔ قاہرہ میں موجود جامع الحسین میں ایک ذریعہ ہے جس کے متعلق مصر کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ ناظرین، علامہ محمد باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں تحریر کرتے ہیں کہ بعد ازاں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ان کے جسم مبارک کے ساتھ دوبارہ ملا دیا گیا اور کربلا میں دفن کر دیا گیا۔ اس قول کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ عرصہ بعد یزید سے اجازت لے کر نہ صرف اہل بیت علیہ السلام کو مدینہ واپس لے گئے بلکہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو بھی واپس لا کر جسم کے ساتھ دفن کیا۔ یہ قول شیعہ علماء کے نزدیک سب سے معتبر مانا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی روایت درست ہے؟ اس بات پر تمام مورخین متفق نہیں، لیکن 3 اقوال سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1، دمشق جامع اموی میں دفن۔ نمبر 2، قاہرہ مصر میں دفن۔ نمبر 3، کربلا میں جسم کے ساتھ ملا کر دفن۔ علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک کربلا میں دفن ہے، اس لیے سب سے مناسب بات یہی لگتی ہے کہ سر مبارک بھی بعد میں وہیں منتقل کر دیا گیا ہو، تاہم دمشق اور مصر دونوں مقامات پر جو مقبرے یا زیارت گاہیں موجود ہیں وہ احتراماً بنائی گئی ہوں یا کسی وقت وہاں سر مبارک دفن رہا ہو۔ ناظرین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مقام دفن سے بڑھ کر اہم بات امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ ظلم کے خلاف آواز، دین کی سربلندی اور حق کے لیے قربانی۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ باطل کے سامنے جھکنا مومن کی شان نہیں، چاہے جان چلی جائے۔
नाज़रीन मोहतरम, ये सवाल कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कहाँ दफन है एक तारीखी मुअम्मा जरूर है, लेकिन इससे बढ़कर ये एक रूहानी सवाल है। क्या हमने इमाम अलैहिस्सलाम के पैगाम को अपने दिल में दफन कर दिया है या जिंदा रखा हुआ है? इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।